میں ایک ذاتی تجربہ، ذاتی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سندھ میں ہندوؤں کی آبادیاں بہت ہیں، وہاں سے ان کے ممبران اسمبلی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد جانے کا مجھے اتفاق ہوا۔ بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے، میری طرف دیکھیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بار بار کہوں۔ ایک ہندو شاعر ہے، جب سے اس سے پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو اس نے کہا جی میں نے سید صاحب کا سلام کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ وہ جس ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ آ گیا، ہندو شاعر، اور اس نے پہلا فقرہ میرے سامنے بیٹھ کے جو کہا، کہنے لگا جی آپ کیونکہ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے۔ بڑا نکھرا نسرا ماحول ہے، آپ کمال باریکیاں سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو باریکی میں کہنے لگوں اللہ کرے آپ اس کا سواد لے جائیں۔ ہندو شاعر نے جو مولا حسین کی نظم پڑھی، نظم بھائی جی اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑے۔ شاید آپ دھیان نہیں دے رہے، مہربانی سر، وگرنہ مولوی تو خلق ہی لینے کے لیے ہوتا ہے۔ جب میں نے بڑی جلدی سر جب میں نے اسے نیاز دی تو اس نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ واقعہ بظاہر چھوٹا تھا، نتیجہ بہت بڑا تھا۔ جی میں سوزی ساتھ نہیں لا سکا جی ولا کے کہنے کے لیے، اوہ آپ کی محبت ہے جو آپ سن رہے ہو، وگرنہ شیعہ مجلسوں میں مولوی آج کل صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہاں بہت شکریہ، محبت ہے آپ کی۔ میں نے کیا کہا، جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے کہا جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کی تعریف کی، آپ نے دعا بھی دی، نیاز بھی دی۔ کو مہینہ پہلے اس نے کہا جی ہمارے ساتھ والی گوٹ میں، وہ پنڈ چک نہیں کہتے، گوٹ میں امام حسین کے ذکر کی محفل تھی، اور انتظام کرنے والے شیعہ سنی اکٹھے تھے۔ سندھ میں ابھی تک قلندر کی محنت کام دی، خدا جانتا ہے یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کچھ طاقتیں ایسی اس ملک کا جنہیں مستقبل بارے میں نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پارا چنار میں جو شیعہ قتل ہو رہے ہیں انہیں قتل کرنے والے سنی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سنی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو۔ میری آپ تائید فرمائیں، یہ حقائق ہیں۔ اس ملک کا مستقبل برباد کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہوئی، لیکن 22 رجب کو جب مولا کے کنڈوں کا ختم نیاز ہوتی ہے نا، تسی کنڈیاں نو کی آکھ دیو بھائی، میں نو حیران کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور جب 22 رجب کو بندے کہتے جی شیعہ سنی رولا پہ گیا، اوے ابھی تک بھی 22 رجب کو کنڈوں والے دن گلیوں میں پتہ نہیں چلتا کہ شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے۔ میری تائید کرو، میری تائید فرمایا۔ لہذا شیعہ سنی کا کوئی تفرقہ نہیں ہے، یہ ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں۔ شیعہ سنی ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ لہذا اس نے ہندو شاعر نے کہا جی مشترکہ محفل پاک تھی، اہل سنت اور شیعوں نے مل کے کروائی، میں نے اجازت منتظمین سے لے کے مولا کی نظم پڑھی، لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ لیکن جو وہاں پہ دینی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی نا، دینی شخصیت، ہن میں مسیت دا مولوی آکھاں تے پھر ہی سمجھ آؤں، ہماری کچھ مجبوری ہیں بھائی۔ وہ ہندو شاعر کہتا ہے کہ مجھے توقع تھی کہ یہ جو دینی رہنما ہیں یہ بھی مجھے کوئی شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹوں کی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں مجھے توقع یہ تھی کہ شاباش تو دیں گے نا کہ غیر مذہب کا ہو کے تو مسلمانوں کے نبی کے بچوں کے قصیدے پڑھ رہے۔ کہتے ہیں میں توقع شاباش کی لگائے بیٹھا تھا، جب نظم ختم کی نا شاباش انہوں نے کیا دینی تھی، جلے سڑے لہجے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اور تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ جلال پور جٹا نہیں پورا علاقہ بیٹھا ہوئے،
اس فقرے کی باریکی اگر آپ سمجھ لیں. مولوی صاحب نے غصے میں کیا کہا, مہربانی سید, مولوی صاحب نے بجائے شاباش دینے کے جلے سڑے لہجے میں کیا کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, سون ڈالے نو میں تے نہیں جا کے نا میری مدد کریں, کیونکہ یہ ذاکروں کا حق ہے یار. آپ بس آپ نے زحمت کرنی ہے. وہ کہتا ہے ہندو, مجھے مولوی صاحب نے کہا تجھے اگر حسین, پرابلم ہندو نہیں تھا, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اب وقت جو نہیں ہے, جلے سڑے لہجے میں اسے دیکھ کے کہتا تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں ہوا. اسے ہندو کے منہ سے کیا نکل گیا, اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیئے سر, آپ جیئے سر. مسلمانوں بیٹھ جا میرے بھائی, بیٹھ جائیں, آپ تشریف رکھیں. میں اس لیے جہاں بھی مجلس میں جا رہا ہوں مسلمانوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں, اور رواج پھر سے ڈالو مجلسوں میں آنے کی. چلو سارے نہ آؤ, جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے انہیں ہی آنے دو. کوئی تو سمجھے گا میری بات کو. یا بابا اگر آپ یہاں پہ آگے بیٹا بھی پیچھے بخ جی, آپ نے اطمینان سے رہنا, آپ کی سوچوں سے بھی جلد ممبر میں آپ کو دے رہا ہوں. نہیں مجھے خود احساس ہے بخدا یہ کوئی سرکار کا اعجاز ہے کہ ذاکر کم پڑ گئے ہیں, عزاداری گلی گلی میں ہو. میں نے کیا کہا ہے کہ اچھا میں بابا پیر, میں یہ سمجھتا تھا یہ جو نکاح ٹوٹنے والا رول ہے نا یہ لوکل چھوٹے لیول کا ہے, ایویں پنڈاں دا چھوٹا مولوی کہتا ہے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا. میں حیران ہو گیا اس الیکشن کے نتیجے کے بعد, حیران تو خیر سارے ہی ہوئے ہیں. میں سیاسی بات نہیں کر رہا, اس الیکشن کے نتیجے کے بعد پتہ چلا کہ آزاد امیدوار زندہ, بات میں ہمیشہ کرتا ہوں, موجود باتیں کرتا ہوں میں, کہ آزاد امیدوار زیادہ جیتے. لوگوں کو پتا الیکشن کے بعد چلے کہ جی آزاد امیدوار زیادہ جیتے ہیں. یار کس پارٹی کے ہیں؟ اور بھائی لکھیا نہیں سی ہویا ایاکا نعبدو,